دریائے نیل کے سامنے کھڑے ہیں، دریائے نیل سامنے ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، نظر کہہ رہی ہے کہ سمندر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پیچھے مڑو اور فرعون کی فوج کا جو بھی سپہ سالار اور فوجی آئے اس کے سر پر لاٹھی مارو اور اب حملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ امید کی آخری کرن، آخری سہارا ہے، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اس لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے سمندر دشمن نہیں ہے، دشمن تو فرعون ہے، سمندر پر مارنے سے کیا ہوگا؟ سمندر کا خون نہیں نکلے گا، اس کے بجائے میں فرعون کے سر پر مارتا ہوں، فرعون تو مر جائے گا کم سے کم۔ یہ حجت نہیں کی، بحث نہیں کی، چون و چیرا بغیر کچھ کہے اللہ کے حکم کو مانا اور اس لاٹھی کو سمندر پر مارا۔ 12 راستے ہو گئے اور سارے 12 قبیلے وہاں سے گزر گئے اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کی فوج ڈوب کر تہس نہس اور برباد ہو گئی۔ اپنے آپ کو پورا لگانا پڑتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تیسری مثال، وہاں سے نکلے، وادی تیہ میں پہنچے، بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، اب بھٹک رہے ہیں، تو سب نے کہا کہ موسیٰ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، نبی تھے، اللہ سے دعا کرے۔ ہاتھ میں لاٹھی ہے، امید کی آخری کرن اور سہارا ہے، چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب میں گڈھا کھود کر پانی نکالوں گا یہاں سے، گڈھا کھود کر پانی نکالوں گا یہاں سے، جیسے بور مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا، انضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اس لاٹھی کو چٹان پر مارو۔ اب بھئی لاٹھی کو چٹان پر مارے گے تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بور تم چٹان پر پہاڑ پر جا کر مارو، اگر میں کسی سے کہوں، لوگ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، پہاڑ پر اگر بور مارے گے تو پانی کہاں سے لگے گا؟ چٹان پر بور مارے گے تو پانی کہاں سے لگے گا؟ یہ سوال اور یہ بحث حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، ایمان و یقین تھا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا تھا، پھر اللہ کی مدد آنے والی تھی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ عصا، وہ لاٹھی جو آخری سہارا تھی وہ لیا اور چٹان پر زوردار مارا، 12 چشمے جاری ہوئے اور بنی اسرائیل سیراب ہوئی اور پانی پیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ٹھنڈا پانی چاہیے، میٹھا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے گرم چاہیے، جس کو جو چاہیے تھا وہ پانی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے چشمے سے نکالا، چٹان سے چشمہ نکلا ہے، یہ اللہ کی مدد۔ ایک اور آخری مثال دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، وہ ڈرنے لگی، کیونکہ فرعون جگہ جگہ پر فوجیوں کو بھیج کر چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے محل میں لاتا اور ذبح کر دیتا، کیونکہ اسے ڈر تھا کوئی بنی اسرائیل کا بچہ بڑا ہو کر میری بادشاہت مجھ سے نہ چھین لے، تو لہٰذا جگہ جگہ پر اس نے سپاہی پھیلائے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهْ فِي الْيَمِّ، کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کہہ رہا ہے یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، سن لو، صندوق میں ڈالنے سے پہلے یہ بچہ تم ڈال رہی ہو صندوق میں، یہ ملے گا تمہارے اور میرے دشمن فرعون کو۔ ماں کو معلوم ہے فرعون کے قہر سے بچانے کے لیے بچے کو سمندر میں ڈال رہی ہے،